السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک انسان کی ایسی ادا کے بارے میں جو انسان کی نیچر میں ہے، جو اس کی فطرت میں ہے کہ انسان کئی بار آپ دیکھیں گے کسی کو ہلکا سا آپ چھیڑ دیں یا کچھ کہہ دیں ہلکا سا اور وہ انسان برس پڑتا ہے، پھٹ پڑتا ہے اور بے قابو ہو جاتا ہے حالات سے اور آپ پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو سورہ کہف، قرآن کی سورہ کہف جو سورہ نمبر 18 ہے، اس میں واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں خضر علیہ السلام سے کہ مجھے اب اپنے ساتھ لے چلیے اور جو کچھ غیب کی چیزیں، غیب کے بھید آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ تو وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والے ان کو جانتے تھے، خضر علیہ السلام کو سوار کر لیا بنا کسی کرائے کے، اور خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بڑا تردد ہوا کہ ان لوگوں نے ہمیں مفت میں سوار کیا، اتنا ہونے کے بعد آپ نے انہی کی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، تختہ نکال دیا، تو یہ تو بڑی بری بات ہے، ڈوب بھی سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ سے صبر نہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، بستی میں جاتے ہیں، وہاں ایک بچہ کھیل رہا تھا دوسرے بچوں کے ساتھ، اس کا سر جسم سے الگ کر دیا، اسے قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت زیادہ ان سے رہا نہ گیا، کیونکہ وہ ایک نبی ہے اور نبی کے سامنے ایک چیز ہو اور اس طرح کی ان کی شریعت کی نظر میں یہ گناہ کی چیز ہے، اور حقیقت میں گناہ بھی ہے جب تک اس کی اصل حقیقت واضح نہ ہو۔ تو ان سے پھر سے صبر نہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ پاکیزہ جان کو آپ نے قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ سے صبر نہ ہوگا، وہ پچھلی بار بھی ایسے ہوا تھا، اس بار بھی ایسے۔ انہوں نے کہا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے کنٹرول سے چیزیں باہر جا رہی ہیں، وہ اس سے زیادہ صبر کر بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے رخصت کے طور پہ کہا کہ اگلی بار اگر میں کچھ آپ کو ٹوکوں تو آپ کو اجازت ہے، آپ مجھ سے جدا ہو جائیں۔ تو ٹھیک ہے، اگلی بار گئے۔ اگلے واقعہ جو ہوا وہ ایک بستی میں گئے، وہاں کے لوگوں نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہ کی، وہاں سے واپس نکلے تو ایک دیوار گرا چاہتی تھی، گرنے ہی والی تھی کہ اس کو خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے سہارا دیا اور اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اب دیکھیں کیا ہے کہ پچھلے جو 2 واقعات ہیں، کشتی والا تھوڑا سا یہ ہے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، یہاں تک آیا، لیکن یہ جو قتل والا واقعہ تھا وہ تو بہت زیادہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہلا دیا اور انہوں نے صبر کا پیمانہ جو ہے یہاں تک لبریز کر دیا، اب بالکل ہلکا سا بچا ہوا ہے۔ تو یہ جو تیسرا واقعہ ہے یہ اپنے آپ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی کسی کو احسان کے طور پر کسی کی کوئی مفت میں مدد کر دے تو کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن اب وہ ان کا پیمانہ لبریز ہوا چاہتا تھا، بالکل ہلکا سا صبر کا جو باندھ تھا وہ ٹوٹنے کو تھا، تو ہلکا سا اس میں دھکا لگا اور وہ جو ہے باندھ ٹوٹ گیا، یا وہ کہیں کہ ہلکا سا اس میں ڈلا تو وہ صبر کا ان کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا بنا مزدوری کے، بنا وجہ کے، جبکہ ان لوگوں نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کی، آپ ان کی کیوں مدد کر رہے ہیں؟ تو ان میں جدائی ہو گئی، اور واقعات یہ تھے کہ وہ کشتی آگے کوئی بادشاہ تھا ظالم جو خوبصورت کشتی کو چھین لیتا تھا، تو اس میں عیب پیدا کر دیا، بعد میں وہ تختہ اس میں لگا بھی دیا، اور بچے کو اس لیے قتل کر دیا کیونکہ اس کی جو صحبت تھی، جن لوگوں میں بچوں میں وہ بیٹھ رہا تھا، وہ صحبت خراب ہو گئی تھی اس کی، اور وہ اپنے ماں باپ کو بھی بہت پریشان کرتا اور کفر کی زندگی جیتا، اس لیے اس بچے کو بھی ایمان پر جو ہے دنیا سے رخصت کر لیا، اور ان کے ماں باپ بھی ایمان پر رخصت ہو گئے، بعد میں ان کو اس کے بدلے میں ایک لڑکی بھی دے دی گئی۔ اور تیسرا جو ہے کہ وہ یتیم تھے بچے، 2 چھوٹے بچے تھے، ان کے ماں باپ نیک تھے، ان کا باپ نیک تھا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اگر وہ خزانہ اب گر جاتا تو دوسرے لوگ اس کو حاصل کر لیتے، چھین لیتے، وہ جب بالغ ہوں گے تب یہ دیوار گرے گی اور پھر وہ ان کے کام میں آئے گا خزانہ۔ تو یہ تو مختصراً میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے پیچھے کی وجوہات کیا تھی، لیکن یہاں جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہونا، کسی کے ساتھ آپ نے کبھی کچھ چھیڑخانی کی، کچھ اس کو برا کہا تو اس کا پیمانہ بھر گیا، تھوڑا سا بھر گیا، اگلی بار پھر کسی موقع پر کہا تو آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ پچھلے والا ختم، ایسا نہیں ہوتا، وہ پیمانہ بھر رہا ہے، تھوڑا اور اس بار آپ نے کیا، تھوڑا اور بھر گیا، تھوڑا اور بھر گیا، تھوڑا اور اگلی بار لاسٹ جب وہ بالکل تھریش ہولڈ جسے بولتے ہیں، یا میکینیکل انجینئرنگ کی زبان میں جسے بولتے ہیں، جب آپ کسی چیز کو کھینچتے
وہ یائلڈ اسٹرینتھ میں جو اس کا یائلڈ اسٹریس ہے وہاں پہنچ گئی، پھر اس کے بعد الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹریس پہنچ گیا تو وہ بالکل اب اس کی نیکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ ایک وہاں سے میٹیریل جو ہے چھوٹا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ ٹڑاک سے ایک دم سے ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ آخری جو حد ہے، جب آپ اس کو آخری بار چھیڑیں گے تو پھر وہ تھریش ہولڈ پوری ہو جائے گی، پیمانہ لبریز ہو جائے گا، پھر وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے گا، پھر وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا وہ وقت ہی بتائے گا۔ یہ ہوتا ہے جب ایک ہی آدمی کے ساتھ کرنے والے بھی آپ ہو اور بھگتنے والا بھی وہی ہے۔ لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے، اسی آدمی کے ساتھ آج کسی نے کچھ کیا ہے، کل کسی اور نے کیا ہے، پرسوں کسی اور نے کیا ہے، تو وہ آخری بار اس کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، آخری بار جب اس کے ساتھ کوئی کچھ کرتا ہے، جب اس کا پیمانہ لبریز ہونے کو ہے، تو وہ اس آخری آدمی کے ساتھ، حالانکہ اس نے کوئی حرکت اس کے ساتھ کی بھی نہ ہو، چاہے خالی اس سے اس کا حال چال ہی پوچھا ہو، تھوڑا ایک ترچھے انداز میں اس سے کچھ پوچھ لیا، تو اسی بات پر وہ پھٹ پڑا، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو کیا ہو گیا، کیا یہ پاگل ہو گیا؟ وہ حقیقت کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا آیا ہے، حالانکہ یہ اس کی دماغی جو توازن ہے وہ توازن درست نہیں ہے، مینٹل سٹیبلٹی نہیں ہے، اس لیے کرنے والا کوئی اور ہے، یہ سزا کسی اور کو دے رہا ہے۔ ایسا آج کے زمانے میں ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کا جو ذہن ہے، لوگوں کا جو سوچ ہے، وہ اس سوچ میں کافی ڈسٹورشن ہے، کافی کمیاں ہیں، کافی خامیاں ہیں۔ اس وجہ سے اکثر ہوتا یہ ہے کہ آدمی ڈانٹ تو کسی اور سے کھاتا ہے، مار کسی اور سے کھاتا ہے، پھر وہ اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں پاتا، گھر آ کر اپنی بیوی پر، بچوں پر یا کسی اور پر ہاتھ اٹھاتا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ تو ایسا اکثر آج کے معاشرے میں، آج کے سوسائٹی میں، آج کے سماج میں ایسا ہوتا ہے۔ تو صبر کا پیمانہ لبریز ہونا، یہ قرآن کی زبان میں یہ سبق ہے، سورہ کہف میں، جو سورہ نمبر 18 ہے قرآن کی۔ تو اس کا ہمیں اپنی زندگی میں خیال رکھنا چاہیے۔ کسی اور نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو، اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کسی کے ساتھ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم نے آج برا کیا، پھر کل پھر اور کیا، پھر پرسوں کرتے اور ہم سوچیں کہ وہ کچھ نہیں ہے، وہ سب ختم ہوتے جا رہا ہے۔ وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، وہ سارا ایکومولیٹ ہو رہا ہے، وہ جمع ہو رہا ہے۔ تو جس نے وہ پیمانہ لبریز ہوگا تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہ وقت ہی بتائے گا۔ امید ہے کہ قرآن کے اس سبق سے آپ کو اپنی زندگی میں کچھ بہتر کرنے کا موقع ملے گا۔ فی امان اللہ۔